میں گھر سے بھاگا ہوا ہے، یہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ سرکار نے فرمایا تم اونٹ کے مالک ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا پھر یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تو اپنے مالکوں کی شکایت کر رہا ہے۔ حضور کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اونٹ مجھے آ کر بتا رہا ہے کہ حضور جب میں جوان تھا، تگڑا تھا، طاقتور تھا، قوت سلامت تھی، تو حضور میں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ سختی دیکھی نہ وزن دیکھا نہ بوجھ دیکھا۔ حضور میں نے ساری زندگی مالکوں کا بوجھ اٹھایا ہے، میں نے ساری زندگی مالکوں کی خدمت کی ہے۔ اب حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب وزن نہیں اٹھا سکتا، اب خدمت نہیں کر سکتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب میرے مالک پرسوں رات گھر میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ اب یہ صرف کھانے جوگا رہ گیا ہے، کسی کام کا نہیں رہا، تو اب اسے ذبح نہ کر دیں، اب اسے حلال نہ کر دیں۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ تم نے یہ بات کہی ہے؟ ان کے پیروں کے تلے سے زمین کھسکی، سر سے آسمان ہلا، کہنے لگے حضور یہ بات تو ہم نے کی ہے کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، تو اب اس کو حلال کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ سرکار کا چہرہ انور جلال کی وجہ سے سرخ گلاب کی طرح لال ہوا، اور سرکار نے فرمایا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ خدمت کا صلہ چھری ہوتا ہے؟ اس نے تمہاری خدمت کی ہے تو اس کا صلہ یہ ہے کہ تم اسے ذبح کر ڈالو۔ حضور حکم فرمائے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اب کوئی حکم نہیں ہے، مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ سرکار پھر اب کیا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں پیسے دیتا ہوں، یہ اونٹ تم میرے ہاتھ بیچ دو، میں خریدتا ہوں، اونٹ مجھے بیچ دو۔ حضور نے 100 دینار دیے اور اونٹ خرید لیا۔ میرے قابل عزت بھائیوں، کتنا مزہ ہے اور کتنی مٹھاس ہے حضور کے اس فرمان میں، جو جملہ سرکار نے اس اونٹ سے فرمایا، پیسے دے کر اونٹ خریدا، اور سرکار نے رخ زیبا کیا اونٹ کی طرف اور اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اونٹ تو میرا ہے، اب تیرا مالک میں۔ تو اس نے کہا حضور پھر چلیں مدینے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تجھے خریدا اس لیے ہے کہ تجھے آزاد کر دوں، جاؤ بھاگ جاؤ، جنگل میں نکل جاؤ، جتنے دن زندگی کے باقی ہیں کھاؤ پیو موج کرو۔ بچا لیا۔ اب جب وہ جانے لگا تو اپنے چہرے کو، منہ کو سرکار کے کانوں کے قریب لا کر پھر بڑبڑایا۔ وہ بولا تو محبوب نے فرمایا آمین۔ دوسری بار پھر سے بولا، محبوب نے فرمایا آمین۔ تیسری بار پھر کچھ بڑبڑایا، مصطفیٰ رو بھی پڑے اور فرمایا آمین۔ وہ تو بھاگ گیا جو صحابہ تمیم داری غلام حضور کے قریب تھے، کہنے لگے حضور ہمیں بھی ارشاد فرمائیے یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آقا فرمانے لگے جب میں نے اسے آزاد کیا تو پہلی بار وہ بڑبڑا کر کہنے لگا میرے آقا جیسے آپ نے آج میری جان بچا لی، میرا رب آپ کو آپ کے دین اسلام کی طرف سے میری جان بچانے کا بہترین صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور دوسری بار بھی آپ نے آمین فرمایا۔ وہ کیا کہا تھا اس نے؟ سرکار نے فرمایا دوسری بار اونٹ مجھ سے کہنے لگا محبوب اللہ کے رسول جیسے آج آپ نے مجھے چھری کے نیچے آنے سے بچا لیا، حضور میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن میرا رب آپ کی امت کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میں نے کہا آمین۔ حضور آپ نے تیسری بار آپ رو بھی تو پڑے تھے اور آمین بھی فرما دی، وہ کیا کہا تھا اس نے؟ تو سرکار فرمانے لگے اس نے کہا تھا حضور آج آپ نے مجھ پر احسان کر کے میری جان بچائی، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے صلے میں آپ کی امت کے لوگ آپس میں جھگڑا نہ کریں، اللہ آپ کی امت کے لوگوں کو آپسی فساد سے باز رکھے، آپس میں نہ لڑتے رہیں۔
تو سرکار نے فرمایا میں یہ سن کے رو پڑا، اور رویا اس لیے کہ یہ تو میری دعا تھی۔ ایک دن حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے حضور عرض کیا مولا میری امت لڑتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے مومن میرے کلمہ پڑھنے والے جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو میرے دل کو دکھ پہنچتا ہے، کوئی ایسی سبیل ہو جائے کہ یہ آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہو کر کہنے لگے محبوب اللہ فرماتا ہے آپ اور کچھ مجھ سے مانگ لیں، یہ دعا مجھ سے نہ فرمائیں۔ وہ اس لیے کہ میں نے نظام کائنات کو چلانا بھی تو ہے، میں نے لوگوں کو آزمانا بھی تو ہے، میں نے ظالم اور مظلوم کا فرق بھی تو کرنا ہے، میں نے جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی تو کرنا ہے۔ تو آپ یہ جھگڑے والی دعا مجھ سے نہ مانگیں، نظام کائنات کو چلانے کے لیے یہ تو ہوگا، یہ آزمائش تو آئے گی۔ تو سرکار فرمانے لگے یہ میری دعا تھی، مجھے یاد آ گیا اونٹ کی دعا سن کر کہ یہ تو میری دعا تھی، میں نے اپنے رب کے حضور مانگی تھی، مگر اس نے دعا دی تو میں نے آمین بھی کہہ دیا اور میری آنکھوں سے آنسو بھی چھلک پڑے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا تمہارا تکلیف میں پڑ جانا میرے نبی کو درد دیتا ہے، اور وہ مومنین پر رؤوف بھی ہیں اور مومنین پر رحیم۔ بے شک وہ رؤوف اور رحیم نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کی کیفیت کو عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور انہی کی بارگاہ میں ترلا ہے، انہی کی بارگاہ میں منت ہے، انہی کی بارگاہ میں عرض ہے ہاتھ باندھ کر کہ حضور ہم پہ نگاہ کرم فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔